السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور اس میں سوچئے کہ کتنے کرم کی بات ہے کہ کل بھی ہمیں بڑی رات ملی ہے، تو آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ 25ویں شب ہے. اور کس طرح کہ دو جو ہے راتیں، دو کیلکولیشنز چل رہی ہیں، تو اس لحاظ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ہی راتیں جو ہے عطا فرما دی. تو ہر رات بڑی رات ہے، ہر رات عبادت کی رات ہے، اور ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اور اس میں عبادت کا جو ہے وہ ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات میں خیر لکھی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ لکھ دیں، اور اس رات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے نجات لکھ دے. پروردگار ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے. ہمارے شوق پر جو ہم نے شوق کا جو اظہار کیا کہ وہ ہمیں سابقون الاولون والی جو جنت ہے، ہمیں اس کی طلب بڑھ گئی، اور اللہ کی رضا جو ہے ہمیں چاہیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہیے ہے. اور یہ سب خواہشات کو لے کر چھوٹے منہ اور بڑی بات والی بات ہے. نہ اعمال ایسے ہیں، نہ کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے جو ہم اللہ کے آگے ایسی عبادتوں کو پیش کر سکیں، لیکن پھر بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں، کوششیں ہیں. اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے دن میں بھی اور رات میں بھی اپنے کلام کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بہت بڑی اللہ کی ہم پر جو ہے نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ دن میں بھی قرآن پڑھیں اور رات میں بھی قرآن پڑھیں، اور دن میں بھی روزے میں اور عبادتیں، اور رات میں بھی جو ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ہم پر نعمت نازل فرما، اس کے ذریعے سے ہم سے اپنے عذاب کو دور فرما، اور اسی کے ذریعے سے جو ہم نے اس محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے وقت ہمیں کامیاب ہونے والوں میں، اور نعمت کے وقت شکر کرنے والوں میں، مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں میں. اور یا اللہ یا رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے کیا بنا دے؟ آنکھوں کا نور بنا دے، دلوں کا نور بنا دے، بیماریوں کے لیے دوا بنا دے، یا اللہ گناہوں کو دور کرنے والا بنا دے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے آگ سے چھڑانے والا بنا دے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں مشغول ہو گیا، یہ بات جو ہے، یہ بات بار بار یاد دہانی اب میں کرواتی رہوں گی کہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ابھی تک تو رمضان ہے، شیاطین جو ہے وہ بند ہیں اور عبادتیں آسان ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ شیطان کا غلبہ ہو ایک دم سے، اور پھر ہم دنیا میں مشغول ہو جائیں اور دین کے کاموں سے شیطان ہمیں روک دے، اور پھر ہمیں ہوش اس وقت آئے کہ جب خسارہ پانے والوں میں نعوذ باللہ ہمارا شمار، اور وہاں پر ہم پچھتائیں کہ ایک دفعہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم جا کے دوبارہ نیک اعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھنا ہے، بڑھانا ہے، شوق اور لگن ہو، پھر تھوڑا سا جو ہے موڈ جو ہے انسان کا جو ہے ایک ہی یکسانیت جو ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ اکتاتا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑا سا چینج ہم ماحول میں لے کر آئے نا. تو کل بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی پیاری جو ہے اللہ کے ذکر اور ہم سنی تھی. آج ہماری بہت پیاری طالبہ، اور سارے ہی ماشاءاللہ سب بہت اللہ نے مجھے نوازا ہے اس معاملے میں، تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے طالب علم عطا فرمایا. تو آج ہم نادیہ سے گزارش کریں گے اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں جو ہے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے الحمدللہ ہمارے دلوں کو گرما دیں، ہمارے ایمان کو جو ہے وہ اور مزید بڑھا دیں، اور ہمیں یہاں بیٹھ کے مدینے کی سیر کرا دیں. نادیہ پلیز. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آواز ٹھیک ہے میری؟ جی بالکل الحمدللہ.
جزاک اللہ خیر مجھے اتنی خیر اور برکت والی محفل میں دعوت دینے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں اور ہم سب کے دلوں میں اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف ایسے ہی، حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، پاس بلایا
چاہت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی، جزاک اللہ خیر۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا سفر دورہ قرآن کے سٹارٹنگ جب ہم نے شروع کیا سورہ الفاتحہ سے، تو ہم نے کیا سوچا تھا کہ اب ہم سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، پھر وہاں سے ہم مکہ سے نکلے تو سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور آج الحمدللہ ہر چیز قدرتی طور پر ہوتی ہے، کوئی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے یہاں پر کہ ہم کہیں کہ ہم نے آج یہ نعت ہی جو ہے پڑھانی تھی اور یا اس کو اس طریقے سے کرنا تھا، کوئی چیز بھی نہیں۔ لیکن اب ذرا اشعار کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، اور انہوں نے خود اپنی سلیکشن سے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری نعتیں ساری بہنیں پڑھتی ہیں، ساری طالبات ماشاءاللہ، لیکن آج کی مناسبت سے اس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ پھر ہمارا سفر کہاں سے ہو رہا ہے؟ اب ہم مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اشعار دیکھیے مدنی صورتوں سے اب مکی صورتوں کا سفر ہے، اور تصور کیجئے اور یہ اشعار کو سوچئے اور کہیے کہ اب ہم مدینے سے نکل رہے ہیں، روزہ مبارک پر حاضری دی ہے، اور وہاں کا سفر طے کر کے، اور وہاں کی آبادی، وہاں کی بستی، وہاں کی سارے نظاروں کا تصور کیجئے، اور اس کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت کلمات سے نوازا، اتنی خوبصورت پیاری میٹھی پیاری سی آواز سے دلوں کو جو ہے وہ منور کر دیا، جوش بھر دیا۔ اور واقعی اب سفر کیا ہے کہ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ تو اب ہم مکے کی طرف چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آج مکی صورتوں کی ابتدا ہے، اسی طرح پروردگار ہمیں مکہ اور مدینے کی سیر کرواتا رہے، کبھی ہم سے جو ہے ہم اپنے دلوں کو گرماتے ہیں، کبھی نعتوں سے جو ہے روح کو گرماتے ہیں، اسی طرح محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت جو ہے مطلب عبادتوں کا جس طرح انداز ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، یا جو ہے ہم جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، یا راتوں کا قیام ہے، اسی طرح ایمان کو بڑھانے کے بھی مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ سو محبت کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے مختلف ذرائع جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ملک جو ہے اس کے ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ اور ہماری روحوں کو اسی طرح گرماہٹ کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو رمضان کے بعد بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ملک، یہ سورہ اب جب مکی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے جس کو پڑھنا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا ہے، ایک سیکنڈ۔ سورہ ملک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھی۔ اور اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا جو ہے موضوع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دیا ہے۔ تو دیکھیے، رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کرتے تھے، یہ آپ کا روز کا جیسے معمول تھا، اور امت کو بھی اس کی جو ہے تلقین فرمائی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے، اس صورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی تاکہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ صورت یہ سورہ ملک ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہ تھے جب تک سورہ الف لام تنزیل جو ہے پڑھ نہیں لیتے تھے۔ اور تبارک سورہ جو ملک ہے تو اس میں کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو باب برکت ہے، تو تبارک برکت، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو برکت کو کوئی دیکھ سکا، کوئی گن سکا، کوئی جانتا ہے اس کا مفہوم تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ برکت نظر آ رہی ہے اور یہاں نہیں ہے۔ تو برکت نظر آتی ہے، برکت محسوس ہوتی ہے، برکت کو ہم خرید کے نہیں لا سکتے کہ یہاں برکت ہے۔ تو برکت کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا، یہ اس کے معنی ہیں۔ یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع جو ہے اس کے کہ اس کام کا یہ جو ہے امید ہے اس سے زیادہ فائدہ ہونا، یہ برکت ہے، بشرطے کہ یہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو ہو تو اس وقت مبارک ہے۔ تو تبارک
کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ تو اب اس آیت میں کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ چونکہ بدرجہ اتم وہ مقصد پورا کر رہی ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات تبارک یعنی بابرکت ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، تو بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے کائنات کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشش دینے والا بھی۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، اور تو اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ پیدا کیے، تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے۔ ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ تو مکی صورتیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت اس کا مین جو موضوع ہے وہ یہ ہے، اور کیا چیز ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے کہ اللہ نے یہ چیزوں کو تخلیق کی ہے، تو اس میں کوئی تمہیں کمی بیشی نظر آتی ہے؟ جیسے انسان کتنا پرفیکٹ بھی کام کر لے، کتنا بھی پرفیکٹ کام کرے، دوسرا شخص آ کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا ہے، ہوتا ہے نا، اس پہ ہمیں ناراضگی ہوتی ہے، ہم اتنا اچھا کام کیا اور جو ہے دوسروں نے آ کے جو نقص کوئی نہ کوئی نکال دیا، تو اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے بہتری کی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے، اور ہم اس بات کی گواہ ہیں، آپ لوگ سب بھی میرے ساتھ، کہ ہم دورہ قرآن جو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا جو ہے سلیکشن کیا ڈیز کے اعتبار سے، جیسے ہم پہلے کہتے کہ سورہ کہف جمعے کے دن آئی، سورہ جمعہ جمعے کے دن آئے، پھر آج جیسے ہم نے جو ہے نعت جو ہے ہم نے پڑھی تو سنی، تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو کنیکٹ کر دیا، جو ہمارا سفر ہے مدینے سے آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، اور مدینے سے آج ہمارا مکے کی طرف کا سفر ہے، تو کیسا ربط ہے، کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، کیسا جو ہے مدبر ہے، کیسے اللہ رب العالمین سب کام کو سنوارتا ہے۔ جب اللہ کے راہ میں بندہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنوارتا چلا جاتا ہے، تو کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے۔ کیا تم نے اس میں جو دیکھا، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر اسے بار بار دیکھو، تمہیں چانس دے رہے ہیں کہ نکالو کوئی خلل اگر ہے تو بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام پلٹ آئے گی۔ نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، ان چراغوں ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہ اچھل رہی ہوگی، یعنی کیسی جہنم ہے، اس کا عذاب کیسا ہے، اور اس کا عذاب یعنی جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، اس کی جہنم کی ہولناکیوں سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن جب دنیا کی رنگینیوں کی طرف جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ کاموں میں لگ جاتے ہیں جس کی طرف ہمارا دل جو ہے اچھل اچھل کر جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی، جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر کہیں گے کاش ہم اس کی بات سن لیتے یا سمجھتے، تم آج اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ گویا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہو اہل دوزخ پر، جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کے لیے ضرور کہوں گی کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا دل آپس میں جڑ گیا ہے نا، ایک ایسی محبت، بن دیکھے ایک دوسرے سے محبت ہے، کس لیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو آپ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کیجئے۔ تنہا رہنے سے کیا ہوگا، شیطان جو ہے وہ اپنے قبضے میں آسانی سے کر لے گا، تو ہم نے کسی سے جڑنا ہوگا۔ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے، ذرا اس پر ایک ایک جملے پر غور کریں، تو کوئی بھی گروہ اس میں پھینکا جائے گا، تو کوئی شخص نہیں کا گروہ، یعنی کہ جب بھی کوئی برے کام ہوتا ہے تو اس میں بھی اجتماعیت ہوتی ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں، تو ہمیں کہاں جانا ہے، تنہا تو ہم نہیں رہ سکتے، لازم بات ہے کہیں نہ کہیں جڑیں گے، تو یا تو خیر کے ساتھ یا پھر شر کے ساتھ، تو خیر کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے۔
اکیلے تنہا نہ رہیے، کہیں پر بھی اپنے آپ کو منسلک ضرور کریے دین کے کاموں میں یا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جہاں کہیں بھی آپ ہیں یا والنٹیئر کر رہے ہیں کچھ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جڑنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا، شیطان جو ہے وہ انسان کو تنہا جب ہوتا ہے، اسے ریوڑ جو ہے بکریوں کا، اس کے ساتھ بکریاں جا رہی ہوں تو وہ پورے ریوڑ کے ساتھ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن جو کوئی بکری یا بکری کا بچہ اس ریوڑ سے الگ ہو جائے تو پھر اسی کے اوپر بھیڑیا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو تنہا پر جو ہے وہ جلدی حملہ ہوتا ہے، اجتماعیت کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے، تو اس چیز کو ضرور اپنی زندگی میں جو ہے شامل کریے۔ تو جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا راز تک جانتا ہے۔ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ اب اللہ والوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، اگر غور کریں کبھی جو ہے، اگر ایک اپنے اپنے گروپس میں ہم رہتے ہیں، اگر اللہ والوں کے ساتھ رہیں تو ہم دیکھیں گے، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کو تو دنیا کی اتنی طلب ہے، ہر وقت گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، کبھی اس ملک میں بیٹھے ہیں کبھی اس ملک میں بیٹھے ہیں۔ ایسا ہے، یہ بات کی گواہی ہے کہ اللہ والوں کو ہم دنیا میں ہر جگہ سیر کرتے اور گھومتے اور جو ہے دیکھتے ہیں ان کے ذکر اور ان کے لیکچرز کے اندر کہ ہم نے یہاں پہ بھی سفر کیا، یہاں پر بھی سفر کیا۔ طارق جمیل صاحب کے ہی لیکچرز کامنلی سب سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہاں کہاں نہیں سفر طے کر کر آئے، دنیا کا کون سا کونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نہیں دکھایا، ہے نا ایسی بات؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم دین کے راہ میں نکلو گے تو ہم دنیا کو تمہارے لیے سمیٹ دیں گے، اور جب تم دنیا کمانے کے لیے نکلو گے تو ہم دنیا سے کہیں گے کہ پھیل جا۔ تو دنیا دار کے لیے کسی ایک جگہ جانا اتنا مشکل ہے، اور اللہ والوں کے لیے دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی باتیں جو ہمارے ایک آئے تھے شیخ، تو بچوں سے یہی بات کہہ لیں گے کہ دیکھو جس ملک کا ویزا دنیا کے لیے سب سے مشکل کام ہے، اور میں اتنی عمر ہو گئی ماشاءاللہ بہت بڑے قاری ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں جہاں میں گھر بیٹھے مجھے جو ہر ملک کا جو ہے ویزا مل جاتا ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے بلایا جاتا ہے، اور جہاں دنیا جس ویزے کے لیے ترستی اور تڑپتی ہے، میرے دروازے پہ وہ ویزے ایسے ہی آ کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے ایسی دعوتیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ تم لوگ بھی اس راہ پر نکلو تو دنیا تمہارے قدموں پر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو یہاں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی اطراف میں چلو پھرو۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس کا رزق ہے کھاؤ، تو تمہارے لیے منع تو نہیں کیا، تم دنیا کے عیش کے لیے نکلتے ہو، اللہ کے ذکر کے لیے نکلو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ سکیڑ دیں گے، تمہارے لیے اس کو جو ہے مسخر کر دیں گے، اور اللہ کا رزق اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، پھر وہ یک یک لرزنے لگے؟ یا اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمان کو کیوں ذکر کیا؟ کسی کے ذہن میں اس سوال کا جواب ہے؟ یہاں کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اتنا پڑھ چکے ہیں تو یہ اس کا جواب آنا چاہیے۔ رحمان کے سوا تو اللہ بھی آ سکتا تھا، کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، نہیں، رحمت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے نہیں۔ اور کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے کوئی اور؟ ویسے تو ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کیونکہ کوئی خاص دلیل تو ہے نہیں۔ آ، یہ نہیں، وہ تو نہیں، نہیں کسی کا دماغ ادھر نہیں جا رہا، نہیں، اہم، اچھا،
تو ٹھیک ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے، ذکر ہو سکتا ہے، لیکن خاص رحمان سے مکہ والوں کو چڑ نہیں تھی؟ یہ رحمان کیا ہے اس کو نہیں ہم جانتے؟ یاد آیا؟ ہاں تو اب تو اللہ تعالیٰ مکی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے رحمان. اچھا لکھا تھا میں نے نہیں دیکھا. تو ماشاءاللہ جو پھر اس علم کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوشی منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا. تو واقعی تو پھر کیا ہے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے رکھے. وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے. تو اب بیک گراؤنڈ اگر سمجھ میں آ رہا ہو کہ ایک شخص کو اس لفظ سے چڑ ہو رہی ہے، اور وہ اپنے معبودوں کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کو تو جانتے ہیں، رحمان کون ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رحمان رحمان کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں اپنی اس صفت کو، اپنے اس جو ہے وصف کو اور اپنے اس نام کو جو ہے ظاہر کر کے بات کریں. تو کیسی جو ہے یہ میسج اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسا ہے یہ ہے رحمان. تم رحمان کا انکار کرتے ہو تو رحمان کے مقابلے میں تمہاری کون مدد کرے گا. یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا. بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چل رہا ہو. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. آپ کہیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو بس ایک سری ڈرانے والا ہوں. پھر جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے نزدیک سے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے. اب اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے زندگی کے ایسے حالات کو پر غور کریں اس وقت کو، جیسے قیاس کرتے ہیں نا ان حالات میں، کہ جب وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہو سامنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم اس کو بڑے فخر سے جو ہے انکار کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے بچوں کو ایگزامز کے لیے ڈرایا جائے، تیاری کرو، تیاری، امتحان کی ڈیٹ آنے والی ہے. بچے جو ہے وہ غافل ہے، لیکن جب ایگزام کی ڈیٹ آ جائے اور بہت دنوں تک پڑھا نہیں ہو، تیاری نہ کی ہو، تو کیا ہوتا ہے، چہرے اڑے ہوئے، ہوا جو ہے ہوائیں اڑی ہوئی چہروں کی، اور رنگت ہی پیلی پڑی ہوئی، خوف زدہ کہ اب جو کچھ ہم نے وقت ضائع کر دیا، اب کس طرح بیٹھ کر جو ہے اس کام کو جو ہے وہ مکمل کریں. اسی طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو، کہ جب وہ سچویشن قریب آ جائے تو پھر ہماری کنڈیشن بدل جاتی ہے. سمجھدار کون ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لے، اور بیوقوف کون ہے جو اس سچویشن کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو. تو آپ اور ہم کس میں ہیں؟ اس سچویشن کو جب دیکھیں گے، اللہ نہ کرے کہ قیامت کی ہولناکیاں سامنے آئیں گی، تب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے اور استغفار کریں گے، یا آج اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رحمتیں دی ہیں، جھٹکے دیے ہیں. یہ جو حالات ہیں آج کے، یہ ایک جھٹکا ہے کہ چاہیں تو دیکھو تمہیں کیسے بند کر دیں. جب ہم نے تمہیں کھولا تو تمہیں اللہ ہی کا گھر یاد نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو جن کو حج فرض ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے گھر جانے کی جو ہے وہ کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں جو ہے حرم کا کی شکل دیکھنا ہے. وہاں رہتے ہوئے کتنے بدبخت ہیں، کتنے مکہ کے رہنے والے ایسے ہیں، مدینے کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے، اس ملک سعودیہ کے رہنے والے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر میں کبھی حرم کی شکل نہیں دیکھی. سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ ایسے بھی بدبخت موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر سکیں. ایسے بھی لوگ ہیں. تو پھر جب اللہ نے دروازے بند کر دیے تو کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. تو وہ صرف ایک ڈرانے والا ہوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، آپ اور ہم ان کے بعد کیا ہیں، اس پیغام کو لے کر صرف ڈرانے والے ہیں. پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، بڑے عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا. آپ ان سے کہیے وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے. اب یہاں پر کیوں نہیں کہا وہ اللہ ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے، لیکن کیا ہے، وہ رحمان ہے. وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہروں میں اتر جائے، گہرائیوں میں اتر جائے، تو کون ہے جو تمہیں نتھرا پانی لا کر دے گا.
कितनी बड़ी बात है ना कि जब ज़मीन की खुदाई करते हैं, कुएँ की खुदाई कर रहे होते हैं, तो पानी जो है अगर जल्दी निकल आता है या बहुत गहराई में जाकर पानी निकल रहा होता है और गहरा कुआँ खोदना पड़ता है, तो ये हम तो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ज़मीन के नीचे पानी है। बहुत गहराई में अगर उतर जाए कि वहाँ तक बोरिंग करना, खुदाई करना, पानी निकालना नामुमकिन हो जाए, तो क्या ये पानी का ज़ख़ीरा हमारे काम आ सकेगा? हाँ, बिल्कुल, कभी पानी गदला, कभी नमकीन, कभी कैसा, तो ये कौन है जो इस ज़मीन के अंदर हमारे लिए और कितनी बड़ी बात है कि जब पानी निकलता है तो मीठा है, ठंडा है, प्यारा है, पीने में टेस्ट अच्छा और ज़मीन तो कैसी है मट्टी, मट्टी के अंदर से साफ-सुथरा पानी निकल कर आ रहा है। कभी गौर किया इस बात का कि ज़मीन की तह के अंदर से मटियाला पानी आना चाहिए था, लेकिन साफ-सुथरा पानी आ रहा है और इतना जो है वो टेस्ट में भी इतना अच्छा उसके अंदर जो है ग़िज़ाइयत भी अल्लाह ने बहुत रख दी और कैसे अल्लाह ने हमारे लिए नीचे टैंक रखे हुए हैं, पानी के ज़ख़ीरे रखे हुए हैं। आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके माँगने से पहले अल्लाह ताला ने रख दी। ये सिफ़त है रब्बुल आलमीन की कि पालने वाला, नुक़्ता आगाज़ से इंतहा तक की परवरिश करने वाला। तो अब आप उनसे पूछिए भला देखो अगर तुम्हारा पानी गहराइयों में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हें निथरा पानी लाकर देगा? तो ये है कि जब ये कहते हैं रिवायत में आया कि जब कोई शख्स ये आयत पढ़े तो उसे यूँ कहना चाहिए है अल्लाहु यातीना बिही। क्या पढ़ना है? अल्लाहु यातीना बिही व हुवा रब्बुना व रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ही लेकर आता है उसको और वही हमारा रब है। तो कौन है जो पानी को गहराइयों में से लेकर आता है या उतार दे तो कौन उसको बाहर निकाल सकता है? कोई नहीं, बस वो अल्लाह ही है जो लेकर आता है हमारे लिए और वो हमारा रब है और वो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने हमें इतनी खूबसूरत जो है वो इल्म अता फरमाया। बस दिल की धड़कनें कैसी हैं, क्या ख्वाहिश है, क्या वो है कि दिल चाहता है कि बस जल्दी से ख़त्म हो जाए ये सिलसिला कि बस अब थोड़ा-सा रह गया, अब हम रोज़-रोज़ बैठना, रोज़ पढ़ना और जो है ये है कलाम पाक की जो है बरकतें कि रोज़ाना जब वक़्त आता है तो भागे हुए दौड़े पहुँचते हैं कि नहीं अल्लाह का ज़िक्र सुनना है ना? बाकी कोई और दुनिया का काम हो तो क्या होता है थोड़े दिन के बाद उससे जो है उकताहट सी होने लगती है कि बस अब दिल भर गया। क्या किसी को ऐसा लगा कि उकताहट हो गई अब रोज़-रोज़ जो है दौरा कुरान को बहुत लंबा हो गया, बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दिल है जो अल्लाह की याद से धड़कते हैं, अल्लाह के नूर से मुनव्वर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे-जैसे ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, एक ख़ौफ़-सा दिल में, धड़का-सा दिल में है कि अभी तक तो हम बड़े महफ़ूज़ अपने आप को समझ रहे थे कि अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है तो सुबह-शाम तो हम इतने मसरूफ़ हैं कि शैतान की चालें जो है अभी शैतान भी बंद है, रोज़े भी हैं और बहुत सारी चीज़ों से हम महफ़ूज़ हैं। दिल की धड़कनें किस तरफ जा रही हैं, दिल धड़क किस लिए रहा है कि बस ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारे अमाल जो है वो उस काबिल ना हो, अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो और हमारे ईमान कमज़ोर रह गया हो कि जैसे ही शैतान खुले तो ऐसा ही होता है। अब आपने अपनी देखिए अपनी डायरी मेंटेन कर लीजिए कि अब शव्वाल से ऐसा ना हो कि ईद के ही दिन से नमाज़ें क़ज़ा होना शुरू हो गई और फिर जो है वो इबादतों के अंदर जो है बेतरतीबी शुरू हो गई और फिर सब कुछ भूल गए कि क्या हमने जो है वादे यहाँ पर किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस चीज़ की नीयतें और अपने आप को इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह के दीन के साथ जोड़ के रखना है। चाहे दुनिया के तूफ़ान आए लेकिन ये कि इस्तिक़ामत जैसे अभी एक वक़्त मुक़र्रर कर लिया और इसमें इसी तरीके से अपने कोई टाइम जो है वो मुक़र्रर करना है कि अगर तालिब इल्म है तो इल्म हासिल करना है और जो है जॉब करते हैं तो फिर लाज़िम बात है वो टाइम आपका जो दुनिया का है तो उसके बाद आपने अल्टरनेट कौन-सा टाइम अल्लाह के लिए दिया। 5 दिन मसरूफ़ हैं तो फिर 2 दिन वीकेंड्स के हैं उसमें कौन-सा वक़्त आपने अल्लाह के लिए दिया, कितने घंटे दिया। हम जब क्लासेस कंडक्ट करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं कि हर वक़्त पढ़ाना बहुत ज़्यादा पढ़ाने से बेहतर है कि मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा-सा टाइम आपका लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दें। तो हम आपसे ढाई घंटे 5 घंटे मेरे ख़्याल में हार्डली हफ़्ते के माँगते हैं। हफ़्ते में 2 दिन आपकी क्लासेस हैं, ढाई घंटे में हम मैक्सिमम इल्म वो देने की कोशिश करते हैं कि जो एक इंसान को या एक मुसलमान को, एक औरत को कम से कम हमारे तो इदारे के अंदर कि उसको इस इल्म की ज़रूरत है। तो कम से कम में और जो है बेसिक जो इल्म हो सकता है वो देने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि जो काम दुनिया के हैं वो भी किसी तरह मुतासिर ना हो और जो दीन के लिए ज़रूरी है उसके साथ भी जो है अपने आप को मुंसलिक कर सकें। तो नियतें अपनी रखिए कि अल्लाह ताला हमें दीन के साथ जोड़े। अब सूरह कलम, सूरह कलम इसका जोड़ जो है सूरह अल हाक़ा है। सूरह मुल्क जो है वो मुनफ़रिद है, इसका कोई जोड़ नहीं है।
ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کی خاصیت ہے۔ اور سورہ قلم اور سورہ الحاقہ میں انباء الرسول کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ سورہ قلم اپنے گروپ جو ہے اس کے مکی صورتوں کے گروپوں میں اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بالکل ابتدائی دور کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین کا کیا خیال ہے کہ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی اس سورت کی ابتدائی 7 آیات پر مشتمل تھی۔ تو ان 7 آیات میں اہل مکہ کے اس رد عمل کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے جس کا اظہار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی خبر پر کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آیا ہے، تو لوگوں کا پہلا تاثر کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ اچھا آپ اللہ کے نبی، ہم آپ کو جو ہے عزت دیتے ہیں اور آپ کی بات مانتے ہیں۔ یہ تاثر تھا اہل مکہ کا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ پر کوئی جن یا بدرو کا نعوذ باللہ اثر ہو گیا ہے۔ اس پر بیشتر لوگ اپنی اس رائے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی کی بنا پر کرتے تھے کہ دیکھیں کہ اچھے بھلے آدمی تھے، بیٹھے بٹھائے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اور اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس صورت کے آغاز جو ہے اس کا کیسے اکیلے حرف جو ہے نون سے ہوتا ہے۔ سورہ صاد، سورہ قاف، اب اس کے بعد ایک حرف سے شروع ہونے والی یہ تیسری اور آخری سورت ہے، سورۃ القلم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی قلم بھی اور جو علمی ذخیرہ قلم کے ذریعے نوع انسانی کے ہاں اب تک وجود میں آیا، وہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے۔ اب اس آیت میں عمل کا کوئی اصول نظر آتا ہے طالب علموں کے لیے؟ اس میں کوئی عمل کا اصول ہے؟ ہم، تو اس کا یہ کہ لکھنا علم تو ہے، لیکن اصل چیز کہ قلم ہاتھ میں طالب علم کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے کہیں سفر کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پرس ہوتا ہے، بیگ ہوتا ہے، اس میں دنیا جہان کی چیزیں ہوتی ہیں، میک اپ کا سامان ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، کیش ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہر تعلیم یافتہ کے پاس، ہر طالب علم کے بیگ میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک کاپی چھوٹی سی اور ایک قلم۔ اب آج سے یہ رکھیں کہ یہ نشانی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، لازم ہر ایک کے پاس قلم ہونا چاہیے۔ بالکل جہاں اللہ کا ذکر سنتے ہیں وہاں سے اچھی باتوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی عادت ڈالیے۔ جہاں بیٹھے ہیں، یہ نہیں بس بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تو اتنا کس کے پاس جو ہے ذہن ہے کہ سنا اور وہ سب چیزیں یاد ہو گئی۔ تو جب قلم سے لکھا جاتا ہے تو وہ علم پختہ ہوتا ہے، اس لیے یاد کر کر اس کو جو ہے دوبارہ لکھنے کی کوشش کیجیے کہ جب آپ لکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو وہ ذہن نشیں ہوگا۔ تو اس طرح جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا علم پختہ ہوتا ہے، اور جو اس طرح نہیں پڑھتے کہ صرف زبانی زبانی پڑھتے ہیں، ان سے نہیں پڑھا جاتا، ان کی جو علم ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ تو طریقہ جو ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ کوئی اگر پڑھ رہا ہے اور زیادہ علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ بہت ذہین ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا فارمولا سیکھیے کہ یہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے۔ تو جو چیز فارمولے کے تحت کی جاتی ہے وہ جلدی جلدی ہو جاتی ہے، اور جو فارمولے کے تحت نہ ہو وہ چیز خراب ہوتی ہے۔ کھانا روز مرہ عورتیں پکا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر جن کو طریقہ نہ ہوتا ہو پکانے کا، سلیقہ نہ ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ ہر چیز الٹی پلٹی ڈال دیں، جو چیز پہلے ڈالنا تھی وہ بعد میں ڈال دی، جو بعد میں ڈالنا تھی وہ پہلے ڈال دی، تو کھانے کا ٹیسٹ ہوگا، کھانا اور خراب ہوگا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا فارمولا ہونا چاہیے ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو طالب علم کو ریگولر کلاس کے اندر آنا ہے، چھٹی کرنا ہی نہیں ہے، تو اسی کلاس کی برکت سے سبق جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ نے یاد کیا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کو لکھنا ضروری ہے کہ اب میں نے یہ یاد کیا، اس کو میں نے لکھا، لکھ کر دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے الفاظ کم تھے، کتنی چیزیں جو اس کے اندر جو ہے مجھے ایڈ کرنا تھی اور میں نے اس میں ایڈ نہیں کی۔ اچھا ذہن میں تو یہ چیزیں تھیں لیکن لکھتے وقت نہیں آئی، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایگزام دینے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے،
لیکن ایگزام دیتے وقت آپ جو ہے اہم پوائنٹ مس کر جائیں گے تو وہ اس کو جو ہے وہ کیا ہوگا، وہاں سے مارکنگ جو ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو قلم سے ہم نے تعلق کو گہرا کرنا ہے۔ ابھی ہم لکھتے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی قلم کی جگہ اس چیز نے لے لی، لیکن لکھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو نون قسم ہے قلم کی، اور اس کی جو کاتبان وہی لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں۔ تو یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دیوانے نہیں؟ اس لیے کہ ان کے اعتراضات جو تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں، اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر ہیں۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ کو بھول گیا اور کون راہ راست پر ہے، لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ ہاں، کیا بات ہوگی کہ وہ تنگ کرتے ہیں، ایسے راستے میں لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو آپ ان کی بات نہ مانیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو جو ہے پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا تھے، وہ بھی دشمنی میں جو ہے اتنے ہی جو ہے سخت تھے۔ اگر آپ نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی، مہین ہے، یہ بالکل گھٹیا لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ اور جبکہ یہ قریش کے سردار ہیں دنیا کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمہ اصول بیان فرمایا کہ جو شخص بات بات پر قسمیں کھائے، یا اسے قسمیں اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، تو اس کا واضح مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی کسی بات پر نہ خود اعتماد اس کو ہوتا ہے، نہ دوسروں کو اعتماد ہوتا ہے، تو وہ اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ جب کوئی بات کہی تو بس چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میں اپنی بات پہ اس لیے اٹل ہوں کہ میں نے سچ بولا ہے۔ پھر وہ بات ثابت ہوگی، پھر اگلی دفعہ کوئی بات ہوگی تو ایک جو ہے آپ کا سمبل کیا بن گیا معاشرے کے اندر، کہ یہ شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو ایسا اپنے آپ کو بنائیے۔ لوگ کہیں قسمیں کھانے کی بھی ضرورت پڑے تو میں نے نہیں کھانا، جو بات میں نے کہہ دی میں نے کہہ دی۔ تو مذاق میں بھی جو ہے وہ جھوٹ کی بات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا اپنا اخلاق بلند کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو تانے دینے والا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، کس قدر جو ہے یہ عام باتیں ہیں۔ کسی سے کوئی بات کہہ دو تو بس پورے معاشرے میں وہ بات پھیل جاتی ہے، آپ نے پھیلا بھی دیا۔ تو یہ چغل خور جو ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر دلوں کو خراب کرتا ہے، بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے کس سے کیا بات کہی تھی۔ لیکن روز محشر اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پر لے کر بیٹھا ہوگا، تو ذرا اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ جو کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، بڑا اجٹ ہے، اور ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں کس کی گنوائی گئیں؟ یہ کون ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں؟ جو کیسے تھے یہ؟ قریش مکہ کے سردار ہیں، اور ان میں کافروں کے رئیس کی اخلاقی حالت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ان کو جو ہے کوئی کام کرنے سے پہلے قسمیں کھانا پڑتی ہے، اور جو قرآن کی حکمت اور دلیل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خیر کے جو ہے کاموں میں یہ آگے بڑھ کر نہیں آتے، اور کیا کرتے تھے کہ کعبہ کے جو ہے وہ ولی بن کے، متولی بن کے بیٹھ کے سمجھتے تھے ہم نے بڑا نیک کام کر لیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور غزوہ بدر میں جو ہے ابو جہل خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم شرک کر رہے ہوں اور پھر رو رو کے اللہ کے آگے دعا مانگ کے امید رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ بات دیکھ لیں، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جھٹلانے والوں کی بات کو نہ مانے، وہ کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری بری صفات جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے، بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، جلدی ہم اس کو لمبوتری ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم انہیں ایسے ہی ہم نے آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ پھر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر آئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ وہ صبح دم
ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکلو۔ پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپ کے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے۔ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہ جا پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے۔ پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ ان کے منجلے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے اور بولے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش ہو گئے، کچھ بعید نہیں ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے اچھا باغ عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ بہت نیک تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا وہ کیا کرتا تھا، جب بھی پھل وغیرہ جو بھی اس کے پاس نعمتیں تھیں وہ پہلے جو ہے ہمسائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں ان کا حصہ دیتا تھا، فقیر فقراء کو جو ہے وہ بانٹتا تھا، اور سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا تھا۔ کٹائی کے دن فقراء اور مساکین موقع پر پہنچتے تھے اور اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس شخص کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باغ، ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے یوں ہی کمائی کو لٹاتا رہا، اب زندگی بھر مفلس ہی رہا۔ اب کہ یہ ریت اب ہم ختم کریں گے اور یہ باغ ہمارا ہے، اب ہم کیا کریں گے، صبح سویرے ان مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے ہی ہم جو ہے سارے پھل توڑ دیں گے۔ یقین کریں اس پورے واقعے کو لے جا کر آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہم رہے ہم نے وہ حالات دیکھے، ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ جو ابوظہبی میں ہم رہے تو یہاں یو اے کے اندر شیخ زید جب تک زندہ تھے، شیخ زید کا بالکل یہی حال تھا۔ انہوں نے غریبوں کو، مسکینوں کو بانٹنا، وہاں پر غریب سے غریب اور چھوٹے سے چھوٹے طبقے کا جو ہے انسان تھا، وہ بھی امیر اور مالدار تھا اپنے ملک کے اندر۔ اتنی ان کے زمانے میں جو ہے وہ رعایا کو دیا جاتا تھا، بانٹا جاتا تھا کہ دودھ اور جو ہے وہ واشنگ پاؤڈر اور تھیلے جو ہے کچرے کے وہ بھی سال سال بھر کے جو ہے وہ رینٹ کے ساتھ دے دیے جاتے تھے۔ جو گورنمنٹ آفیسرز تھے یا گورنمنٹ میں جاب کرتے تھے ان کو تو اتنی چیزیں مراد ملتی تھی، سیلری تھوڑی لیکن بڑے بڑے گھر جو ہے ان کو رہنے کے لیے کہ جتنے بچے ہیں اس حساب سے بیڈ روم کا گھر ملتا تھا۔ تو اتنی نعمتیں وہاں دیکھی، آج اسی جگہ پر کیسی شدید تنگی ہے۔ آج اس جگہ پر ہر چیز پر ٹیکس لگ چکا ہے، کہاں بٹتا تھا آج یہاں پر لوٹا جا رہا ہے۔ کیسی وہ زندگی ہوئی، بالکل یہی واقعہ ہے کہ جب بیٹوں کے ہاتھ میں ملک آیا تو انہوں نے کیا سوچا کہ کیسے ہم کمائیں، کیسے ہم جو ہے مال کو بڑھائیں، تو وہ دراصل جو یوں لوٹنے والا مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کو ختم کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے کیا تھا، فیض ہی فیض تھا۔ خوب دنیا جانتی تھی کہ سستا ملک ہے اور وہاں پر نوکریاں بے شمار ہے، تو ہر شخص کا خواب تھا کہ وہ دبئی اور ادھر جا کے نوکریاں کرے اور وہاں سے جو ہے کما کر لائے، اور پھر پاکستان کے حالات اچھے ہوتے تھے، گھریلو حالات اچھے ہوتے تھے، نسلوں کے جو ہے فائدے ہوتے تھے۔ دیکھا تھا نا یہ حال سب نے، تو یہی حال ہے کہ اگر اپنے مال میں سے کسی کا حصہ روکا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو جو ہے وہ تنگ کر کے اس کی برکتوں کو ختم کر دے گا۔ اب یہاں ان کا ایک نیک عمل کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سرکش ہوئے تھے، کچھ بعید نہیں ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں سے اچھا باغ عطا فرمائے، ہم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کی ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ عہد ہیں جو قیامت کے دن جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاؤ گے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا ضامن کون ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں؟ پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کون نہیں کر سکے گا؟ جب دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو کمریں جو ہے اکڑی ہوئی تھیں تکبر سے، تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، روز محشر جب بلایا جائے گا اور سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیکھ کر جو ہے جھک جائیں گے، اس وقت ان کی کمروں پہ لوہے جو ہے ڈال دی جائے گی ریڑھ کی ہڈی میں کہ یہ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے۔
सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन परवरदिगार अपनी पिंडली खोलेगा तो हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत सिजदे में गिर पड़ेंगी। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो लोगों को दिखलाने या सुनाने के लिए सिजदा किया करते थे, तो वो सिजदा तो करना चाहेंगे लेकिन उनकी पुश्त अकड़ कर एक तख्ते की तरह हो जाएगी। तो बाज़ उलमा ने जो है ये पिंडली से क्या उसका मुराद क्या ली है कि जिस दिन हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया जाएगा। तो ये जो है अहले अरब का मुहावरा हो, तब भी हम इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ऐसे मुहावरे को तरजीह नहीं देते। तो रही ये बात कि अल्लाह ताला की पिंडली कैसी है, क्या इंसानों की पिंडली की तरह है या इसकी कोई सूरत है, तो इसका जवाब क्या है, हम नहीं जानते। ये कैसी है, आयत मुतशाबिहात में से अल्लाह ताला ने एक तशबीह बयान की, बस हम ये जानते हैं कि उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त जब हाल होगा, जब ये चीज़ें वाज़ेह होंगी, तो आज सिजदे की तौफ़ीक अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह के आगे झुकने की आदत डालें। सिर्फ़ सिजदे ही की हालत में नहीं, बल्कि जितनी नेमतें हों, उतने ही झुक कर मिलने वाले हों। तो जितना जो है आला ज़र्फ़ होता है, वो उतना झुक कर मिलता है। उनकी निगाहें झुकी होंगी, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी, वो दुनिया में सिजदे की तरफ बुलाए जाते थे, उस वक़्त तो वो सही सालिम थे। लिहाजा जो शख्स इस कलाम को झुटलाता है उसका मामला मुझ पर छोड़ दो, हम उन्हें बतदरीज यूं तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर भी नहीं होगी, और मैं उनकी रस्सी दराज कर रहा हूँ, बिलाशुबा मेरी तदबीर का कोई तोड़ नहीं। या आप उनसे कोई सिला मांगते हैं कि वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि कोई नेक जो है, नेकियों की बातें जो हैं हमारे सामने क्या है, हर एक बड़े से बड़े स्कॉलर के भी लेक्चर्स आपको फ्री मिल जाते हैं, ऐसा ही है ना। और जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कहीं हम जो है वो कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रहे हैं, अपने ऑफिस के कोई जॉब के सिलसिले में हमें कोई कोर्स करवाया जा रहा है, तो हम एक क्लिक के ऊपर हमें हमारे कोर्सेज के लेक्चर्स मिलते हैं। हमें ट्यूशन फ्री मिल रही होती है, हमें कोई गाइड करने वाला मिल रहा होता है, या उसके लिए हमें भारी रकम देना पड़ती है। घंटे के हिसाब से जो है हमें कोई ट्यूटर को हायर करना पड़ता है। वहाँ तो हम इतने पैसे देकर इल्म हासिल करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या बात है कि आप पूछिए कि आप उनसे कोई सिला माँगते हैं कि ये उन तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या उनके पास गैब है जिसे वो लिख लेते हैं। बस आप अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र कीजिए, और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाए जब उन्होंने पुकारा और वो गम से भरे हुए थे। अगर उन्होंने उनके परवरदिगार का फजल संभाला ना देता तो वो बुरे हालों में एक चटियल मैदान में फेंक दिए गए थे। चुनाचे उनके परवरदिगार ने उन्हें बरगजीदा किया और सालिहीन में शामिल कर दिया। और काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि गोया आपके कदम डगमगा देंगे, और कहते हैं कि ये तो एक दीवाना है। हालांकि ये कुरान तमाम अहले आलम के लिए नसीहत है। तो ये कुरान कैसा है जिसको पढ़ के सुनाया जा रहा है, तमाम अहले आलम के लिए हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। बनी नौ इंसान की काया पलट गई, इस्लाह हो गई, और ये माशरे को जो है कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या नियत कर रहे हैं, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक़्त ज़हन में यही ख़्यालात आते हैं ना कि कितने बेवकूफ़ लोग थे। हम तो ख्वाब देखते हैं, देखने की भी तमन्ना करते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हो जाए। हम तो ख्वाबों की भी दुआएँ करते हैं, और ये हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने देखते थे और उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे बदबख्त लोग थे। लेकिन बात क्या है कि आज हमारे सामने भी जब हिदायत मौजूद है तो अमल के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्हाक़ा, सचमुच होने होके रहने वाली, वो सचमुच होके रहने वाली क्या है? आप क्या समझे कि वो सचमुच होने वाली क्या है? कौम समूद और आद ने खड़खड़ाने वाली क़यामत को झुटलाया था। समूद ने एक हैबतनाक चीख से जो है वो हलाक किए गए। आद तो उस सन्नाटे की सख्त आंधी से हलाक किए गए, और अल्लाह ताला ने इस आंधी को इन पर मुतवातिर 7 रातें और 8 दिन तक मुसल्लत किए रखा था। आप वहाँ होते तो देखते कि वहाँ लोग यूं चारों शाने चित गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हों। क्या आप उनमें से कोई भी बाकी बचा देखते हैं? और फिरौन, जो लोग इनसे पहले थे, जो उल्टाई हुई बस्तियों में रहते थे, ये सब गुनाह के काम करते थे। इन सब ने अपने परवरदिगार के रसूल की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उन्हें बड़ी सख्ती से पकड़ा।
جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اور اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا، اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ پھر جس شخص کو اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں تو وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو۔ مگر جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت ہی فیصلہ کر چکی ہوتی، میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت بھی جو ہے برباد ہو گئی۔ حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق جو ہے وہ پہنا دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے ایک 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اور یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج اس کا کوئی غمخوار دوست نہ ہوگا۔ بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالنا بڑا آسان ہے دنیا میں، اور زخموں کے دھون کے سوا اسے کچھ کھانے کو نہ ملے گا جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے کہ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کے زبان سے نکلا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ یعنی اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بات اپنی طرف سے کرتے تو ہم ان کا یہ انجام کرتے، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے۔ یقیناً کیوں باعث حسرت ہے کہ یہاں پر تو نہیں مانتے، وہاں پر پھر حسرت کریں گے کہ ہم نے جب موقع تھا تو اس کو مان لیا ہوتا۔ یقیناً یہ بالکل حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سو اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دور قرآن میں مکہ اور مدینہ ہم نے سیر کی اور تصوراتی طور پر وہاں پہنچتے رہے، اور بس ایسا لگتا تھا کہ آج کہاں ہیں اور آج کہاں سیر کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے فصیر جو ہے کہ گھومو جو ہے وہ کائنات کی طرف اور دیکھو کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح قرآن کا سفر طے کرا کر ہمیں اپنی بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ دکھا دی۔ اللہ رب العالمین ان نشانیوں کو ہمارے لیے کیا کر دے، عمل کے لیے آسان بنا دے، قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما دے، روز محشر کی سختیوں کو برداشت کرنے سے پہلے ہی، وہاں پر رسوائی سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ہمیں عزت والی زندگی، عزت والی موت عطا فرما دے۔ اللہ اپنی محبت، اپنا قرب عطا فرما دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہماری قوتوں میں اضافہ عطا فرما، تو اللہ کے ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک غیبی قوت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنے عمر رسیدہ دین کا کام کرنے والے اور اسی عمر پر دنیا میں جینے والوں کا فرق آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اس عمر میں کوئی جو ہے دنیا دار آدمی ہو تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی کام کر سکے، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی جو ہے قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے کہ ہمیں کبھی ڈاکٹروں کی شکلیں دیکھنا ہی نصیب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ذریعے شفا عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے دلوں کی کو نور عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں دین کو بڑھانے کی، آگے بڑھنے کی اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے مدد فرمائے، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو اس سے انتقام اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لے،
اس کے ذریعے جنہوں نے ہم پر ظلم اگر کیا ہے تو اس کا بدلہ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عطا فرمائے، ہمیں کسی میدان میں اترنا ہی نہ پڑے، ہمارا کام تو صرف اللہ کے دین کی سر بلندی ہو، باقی ہمارے کام اللہ کے ذمے ہو۔ یا اللہ یا رب العالمین، دین کے معاملے میں ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، یا اللہ دنیا جو ہے ہمارا مقصود اعظم نہ بنانا، یا اللہ اب تک اگر دنیا کمانے میں اپنا وقت لگا دیا پروردگار وہ وقت کو ہم نے گنوا دیا، یا اللہ جو کچھ کما لیا اس کو آخرت میں حساب کے لیے جمع کر لیا، یا اللہ اس نادانی پر ہمیں معافی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے علم کی انتہا ایسی عطا فرما کہ جس سے آخرت سنور جائے، دوزخ کو ہمارا ٹھکانہ نہ بنانا، ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے، جو کم علمی کی وجہ سے ہم نے جو گناہ کیے، یا اللہ اپنی کمزوری کی بنا پر جو ہم نے خطا کیے، یا اللہ آپ کو جب بھی ناراض کیا پروردگار آپ نے پھر بھی ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھا، کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جس سے آپ ہم سے راضی ہوتے، پھر بھی آپ نے ہمیں اپنی محفل میں یہاں پر لا کر بٹھایا، اپنے محبوب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہمیں قبول فرمایا اس راہ کے لیے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم کمزوروں پر، ہم گناہ گاروں پر، ہم سیاہ کاروں پر آپ کا اتنا کرم ہے پروردگار، ہمیں اس قابل بنا دے یا رب العالمین کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں، یا اللہ یا رب العالمین جو محبت آپ نے ہم سے کی ہے یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی وہ محبت اور شوق سے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، محبت اور شوق سے نمازیں پڑھنے والے ہوں، محبت اور شوق سے قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے ہوں، محبت اور شوق سے اس کام کو کرنے والے ہوں، محبت اور شوق سے یا رب العالمین اس دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں، یا اللہ محبت اور شوق سے اس راہ میں آنے والی تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے والے ہوں، یا اللہ یا رب العالمین ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم ان کی اطاعت کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں سنت والی زندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس قرآن کی ہر آیت پر جو عمل کے لیے اتری ہے اس پر عمل ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم اللہ، یا اللہ یہاں تمام جو مائیں بیٹھی ہیں، یا اللہ اس فتنے کے دور میں اولاد فتنہ بن گئی، اولاد آزمائش بن گئی، یا اللہ یا رب العالمین جس گھر میں بھی مشکلیں ہیں، پریشانی ہیں اولاد کی طرف سے، یا اللہ یا رب العالمین ان بڑی راتوں میں، ان بابرکت لمحات میں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن آپ کا ذکر کر کے اس محفل کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہر دکھی دل کی دکھ کو دور فرما دے، یا اللہ یہاں اسے اٹھنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہمارے حق میں غموں کو دور لکھ دے، غموں کا دور ہونا لکھ دے، یا اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، یا اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، جو بگڑ گئے ہیں ان کو سنوار دے، یا اللہ جو سنوار دیے گئے ہیں پروردگار ان کو استقامت عطا فرما دے، اور سب کی نسلوں میں نیکوکاری کو جو ہے جاری فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین بیماروں کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جن کے لیے کوئی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے، یا اللہ جو بستر پہ ہے، یا اللہ جو ہمارے طالب علم خصوصی طور پر جو آپ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے اور وہ اگر بیمار ہے پروردگار، جن جن کی ہمارے تک اطلاع پہنچی کہ سخت تکلیف میں ہے، سخت پریشانی میں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، یا اللہ یا رب العالمین آج اس محفل کی برکت سے سب کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں سے یا رب العالمین ان کی عمروں کو دراز فرما دے، یا اللہ اگر کسی کے حق میں اگر موت لکھ دی ہے تو پروردگار سے سکتی ہوئی زندگی سے بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں آسانی فرما، یا اللہ رب العالمین جن کی زندگی ہے ان کو جلد از جلد شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی پروردگار وہ سب نظروں کے سامنے ہے، یا اللہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، ان سب کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، یا اللہ رب العالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو دین پڑھنے کے لیے نکلتی ہیں، دین کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، اور گھر میں شوہر جو ہے وہ معاون نہیں ہے، گھروں میں رکاوٹوں کا سبب ہے، ایک دین پر ہے تو ایک دنیا دار ہے، یا اللہ ایک ایمان پر ہے تو ایک کفر کی طرف چلا گیا، یا اللہ ایسے گھروں میں یا اللہ جو دین سے محبت کرنے والے ہیں ان کی برکتوں سے گھر میں تمام لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہارون علیہ السلام کو ان کے مددگار بنا دے، یا اللہ جتنے بھی لوگ دین کی خدمتوں کے لیے کھڑے ہوئے یا اللہ ان کے اہل خانہ کو اسی طرح حضرت ہارون علیہ
علیہ السلام کی طرح معاون اور مددگار بنا دے ہر ایک کے گھر میں جو یہاں حاضرین ہیں، یا اللہ پورے پورے گھر کو قبول فرما لے دین کی خدمتوں کے لیے۔ پروردگار جو بھٹک گئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ جو راہ راست پر ہے ان کو استقامت عطا فرما دے، یا اللہ رب العالمین جو مشکلوں میں صبر کر رہے ہیں ان کو صبر کے ضائع ہونے سے محفوظ فرما کے ان کے اجر کو محفوظ فرما لے، یا اللہ رب العالمین جو ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اس رمضان المبارک میں بلا لیے گئے، جو اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ہمارے اور حاضرین محفل اور جو بھی اس دعا کو جب بھی سنیں ان سب کے مرحومین کے پروردگار درجات کو بلند کرنا، یا اللہ ان کو اعلیٰ مقام جنت کا عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کو اپنے مرحومین کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ جنت الفردوس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ جتنی مائیں یہاں تڑپتے دل کے ساتھ اور آنکھوں میں آنسو لے کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ ہاتھ کو پھیلا کر بیٹھی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جانا ہے، یا اللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں اور کچھ ہمارے یہ نادان ہیں جو اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا اللہ ان نادانوں کے خاطر ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ ڈال دے، یا اللہ ہمارے نادانوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا رب العالمین جو ہدایت سے دور ہیں ہماری دعاؤں کے ذریعے ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو کچھ خیر ہے ہم اس کو طلب کرنے والے ہیں، یا اللہ اس خیر کو جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو خیر ہمارے حق میں ہے اور ہم نے نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ اس جگہ سے ہمارے کوئی گناہ بخشے بغیر نہیں چھوڑنا، ولا ہما الا فرجتہ، اور کوئی غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ، ولا کربا الا نفستہ، اور کوئی رنج دور کیے بغیر پروردگار یہاں سے ہمیں نہ اٹھانا، ولا دینا الا قضیتہ، یا اللہ کوئی قرض ادا کیے بغیر، ولا مریضا الا شفیتہ، یا اللہ کسی بیمار کو شفا دیے بغیر یہاں سے ہمیں اٹھنے نہ دینا، یا اللہ رب العالمین ولا میتا الا رحمتہ، کسی مردے پر رحم کیے بغیر، ولا ضالا الا ہدیتہ، اور کوئی گمراہ کو ہدایت دیے بغیر، ولا مبتلا الا عافیتہ، اور کسی مبتلا مصیبت کو عافیت دیے بغیر، ولا مجاہدا فی سبیلک الا نصرتہ، کسی مجاہد کو بے یار و مددگار چھوڑے بغیر، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین مسجد اقصی پر جو حال ہے، یا اللہ وہاں پر مسلمانوں پر جو ہے کس طرح تشدد ہے، یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ رب العالمین جو دشمن دین ہے، یا اللہ ولا عدوا للدین الا خذلتہ، یا اللہ کسی دین کے دشمن کو ذلیل کیے بغیر، ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضیا ولنا فیہا صلاح الا اعنتنا علی قضائها ویسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ اللہ رب العالمین دین کے دشمنوں کو ذلیل کیے بغیر ہمیں یہاں سے نہ اٹھنے دینا، دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے کسی حاجت جس میں آپ کی رضا اور ہماری مصلحت ہو مگر اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما، یا اللہ بغیر کسی پریشانی کے اور آسان کے بغیر جو ہے رب العالمین ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ جب گناہ معاف ہو جائیں تو آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، استغفار کرنے سے آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرما اور ہمارے دلوں میں بھی جو ہے نرمی پیدا فرما، یا اللہ مومنوں کے لیے ہمارے دل میں رحم عطا فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین کفر کے لیے دل میں وہ سختی ہو کہ جہاں اس پر ہمیں دعوت دی جائے تو ہم کبھی بھی اس دعوت پر لبیک کہنے والے نہ ہوں، یا اللہ یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے ہم اپنے آپ کو اپنے سپرد کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین پلک جھپکنے کی بھی دیر تک ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ یا رب العالمین ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرما، یا اللہ آپ کا کہنا ہے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، پروردگار آپ کے کہنے پر آپ کو پکارتے ہیں اور اس امید کے ساتھ اس توکل کے ساتھ کہ ہمارے ہر کام کی ذمہ داری آپ نے لے لی، پروردگار ہمیں سکون کی زندگی سکون کی موت عطا فرما، یا اللہ مشکل پریشانیوں سے نجات دے، یا اللہ یا رب العالمین
خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے والا بنا، رحمت اور برکتوں والی زندگی اور رزق اور روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جن کی روزی روزگار میں مشکلیں ہیں، بزنسوں میں تباہی آئی ہوئی ہے ان حالات کے تحت، یا اللہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، اس فضا کو جلد از جلد دور فرما۔ یا اللہ حرم کے دروازے ہم گناہ گاروں کے لیے کھول دے پروردگار، کہاں جا کے گناہ بخشوائیں گے پروردگار، ایک ہی امید تھی کہ بس کسی طرح وہاں پہنچ کر اپنے گناہ کو بخشوا لیں گے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا پروردگار، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ یا رب العالمین اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جن پر حج فرض ہو گیا ان کو اپنے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا کریم اللہ، جگہ جگہ آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ہر جگہ دور قرآن ہے، قرآن سے محبت ہے، یا رب العالمین ان فضاؤں کی برکتوں سے گناہوں کو جو ہے دور فرما دے، گناہ فضا کی آلودگی کو دور فرما دے، گناہوں سے جو ہماری فضا آلودہ ہوئی تھی یا اللہ اس کو پاک اور صاف کر دے، جلد از جلد مسلمانوں کے حق میں فتح لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں دین کے غلبے میں ہمارے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ اور جو رہ گیا مانگنے سے وہ عطا فرما۔ یا اللہ اس رات میں جتنی خیر جو ہے نازل ہو اس میں زیادہ حصہ، بڑے سے بڑا حصہ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اس رات اگر کوئی شر اور برائی اتر رہی ہے تو یا اللہ اسے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یا رب العالمین فرشتوں کا نزول ہمارے گھروں میں کر دے پروردگار۔ یا رب العالمین ایسے گناہوں سے محفوظ فرما جس سے آپ کا غضب نازل ہو، یا اللہ ایسے اعمال کی، ایسے قول اور فعل کی ہمیں توفیق دے جو آپ سے قریب کر دے، جو آپ کا قرب نصیب کر دے۔ یا اللہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو جو ہے وہ پورا فرما۔ یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پروردگار عالم، یا اللہ یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔